بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات جیلی کالز اور پیغامات، دبئی پولیس نے خبردار کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی پولیس نے ایک بار پھر رہائشیوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ سرکاری عہدیداروں کی نکالی کرنے والے دھوکے بازوں سے دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے ہوشیار رہیں۔ پولیس نے رہائشیوں کو ایک نئے گھوٹالے سے خبردار کیا جو حال ہی میں سامنے آیا ہے، جس میں رہائشیوں کو جرمانہ ادا کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا ہے، جبکہ کال کرنے والے دبئی پولیس کے ملازم ہونے کا بہانہ کرتے ہیں۔ دبئی پولیس کے مطابق دبئی کے متعدد رہائشیوں نے یا تو ایک ای میل یا SMS موصول ہونے کی اطلاع دی، جس میں انہیں فوری طور پر ٹریفک جرمانے کی ادائیگی کے لیے کہا گیا، جس کے بعد ادائیگی کے لیے ایک لنک دیا گیا۔ اپنے آفیشیل سوشل میڈیا چینل پر پوسٹ کیے گئے ایک آگاہی پیغام میں دبئی پولیس نے کہا ہے، دبئی پولیس نے فراڈ کے متعدد کیسز کی نشاندہی کی ہے، جن میں دھوکہ دہی کرنے والوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہونے کا بہانہ کیا۔ اگر آپ سے لنک کے ذریعے ادائیگی کرنے اور اپنی ذاتی معلومات کا اشتراک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن بھیجنے والے کے ای میل کی دوبارہ تصدیق کریں اور دبئی پولیس کے ای کرائم سیل ہمارے سوشل میڈیا چینل یا 901 پر کال کریں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ عجمان پولیس نے لاپتہ بچی کو والدین سے ملوا دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات میں عجمان پولیس نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ بچی کو اس کے والدین سے ملا دیا۔ ذہنی طور پر معذور لڑکی اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی تھی۔ ایمریٹس اليوم کے مطابق عجمان کی پولیس کے چیف کرنل غیث خلیفہ القابی نے بتایا کہ الراشدیہ کے علاقے میں رات کے وقت گشت پر مامور پولیس ٹیم نے ایک اکیلی لڑکی کو دیکھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پولیس حکام نے لڑکی کو تسلی دی اور اس کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے، جہاں انہوں نے لڑکی کے اہل خانہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملنے پر پولیس نے سماجی مرکز کے ساتھ رابطہ کیا۔ سوشل سینٹر کی ٹیموں نے لڑکی کے گھر والوں کا سراغ لگا لیا اور 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی نے مذہبی شخصیات کے لیے طویل مدتی ویزا کھول دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے ائمہ، مؤذن، مفتیوں، مبلغین اور مذہبی محققین کے لیے طویل مدتی گولڈن ویزا کا اعلان کیا ہے۔ دبئی کی حکومت اظہار تشکر کے طور پر 20 سال تک ملک کی خدمت کرنے والے مذہبی اسکالرز، مبلغین اور محققین کو گولڈن ویزا دے گی۔ گولڈن ویزے کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر ان تمام افراد کو نقد انعام بھی دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ مئی 2019 میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے گولڈن ویزا اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ در حقیقت گولڈن ویزا 10 سال کا رہائشی کارڈ ہے اور اس کے اجرا کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے نائب صدر نے کہا کہ ہم نے سرمایہ کاروں، سائنسدانوں اور فنکاروں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹروں، انجینئرز کو مستقل رہائش فراہم کرنے کے لیے گولڈن کارڈ شروع کیا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ صفائی کے قانون کی خلاف ورزی پر 25,000 ریال جرمانہ۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ قطر میں عوامی صفائی کے قانون کی خلاف ورزی پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ قطر میں لاوارث گاڑیوں کو عوامی میدانوں، سڑکوں اور پارکنگ ایریا میں چھوڑنا قانون کی طرف سے قابل سزا خلاف ورزی ہے، جس پر 25,000 QR تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ایک سیریز میں بلدیہ کی وزارت عوامی صفائی کے قانون کے تحت متعدد قواعد کے ساتھ ساتھ اس کی خلاف ورزی پر ہونے والے جرمانے کے بارے میں عام لوگوں کو آگاہی فراہم کی۔ ایک اور پوسٹ عوامی مقامات، چوکوں، سڑکوں اور گلیوں میں فضلہ چھوڑنے کی طرف توجہ مبذول کراتی ہے، جس پر 10,000 کویتی ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تیسری پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ خالی زمین یا لاوارث عمارتوں پر باڑ لگانے میں ناکامی جو زمین کی تزئین کو مسخ کرتی ہے، اسے خلاف ورزی تصور کیا جا سکتا ہے
اور قانون کے مطابق یہ قابل سزا ہے۔ اس خلاف ورزی پر 25,000 QR تک جرمانہ بھی ہوگا۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ سزائیں 2017 کے پبلک ہائیجین کے قانون نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے، جس میں 2023 کے قانون نمبر 6 کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ قطر نے 8 بھارتیوں کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ قطر میں سزائے موت پانے والے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کی سزا کو قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان اہلکاروں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام تھا۔ بھارتی بحریہ کے اہلکاروں کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے قطر کی عدالت نے ان کی سزائے موت کو تبدیل کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا ہے۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت 8 سابق فوجیوں کے اہل خانہ اور بھارتی سفیر بھی عدالت میں موجود تھے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ ہم اگلے اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے قانونی ٹیم کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ بیان کے مطابق قطر میں ہمارے سفیر اور دیگر حکام اہل خانہ کے ہمراہ آج ایپل کورٹ میں موجود تھے۔ ہم اس معاملے کے آغاز سے ہی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانونی مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ ہم اس معاملے کو قطری حکام کے ساتھ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ مزید کہا گیا کہ معاملے کی کارروائی کی خفیہ اور حساس نوعیت کی وجہ سے اس موقع پر مزید تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہندوستانی بحریہ کے ان سابق اہلکاروں کو اکتوبر میں قطر کی ایک عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ بھارت نے نومبر میں ایک اپیل دائر کی تھی جس میں فیصلے کو بہت حیران کن قرار دیا گیا تھا۔ دوحہ گلوبل دوحہ کے ان تمام ملازمین کو اگست 2022 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ قطری حکام کی جانب سے ان پر لگائے گئے الزامات کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، تاہم فائنانشل ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان الزامات کے حوالے سے بھارت کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ قطری عدالت کے اس فیصلے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ نرس نے ڈرپ کی جگہ گندا پانی دے کر 10 مریض مار ڈالے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ امریکہ میں ایک نرس نے 10 مریضوں کو نس میں لگنے والی ڈرپ کی وجہ سے گندا پانی دے کر ہلاک کر دیا۔ میڈفورڈ اوریگون میں ایسٹن رینگیو ریجنل میڈیکل سینٹر کی ایک نرس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں دوائیں چوری کرنے کے بعد مریضوں کو آلودہ پانی دیتی ہے۔ نیو یارک پوسٹ نے اطلاع دی ہے کہ نرس نے بظاہر یہ جان بوجھ کر کیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ادویات کی چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ گزشتہ ماہ کے اوائل میں دائر کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایک سابق ملازم نے ادویات چوری کی تھیں۔ ہسپتال ذرائع نے انفیکشن کے نتیجے میں 8 سے 10 اموات کا اشارہ دیا۔ دی روگ ویلی ٹائم کے مطابق ہسپتال کی ادویات چوری ہونے کے بعد متبادل کے طور پر گندا پانی دیا گیا۔ یہ تمام اموات کم و بیش 1 سال کے عرصے میں ہوئیں۔ گزشتہ موسم خزاں سے اب تک کئی مریضوں کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ ہسپتال کے حکام نے دوا کے بجائے گندا پانی پینے سے ہلاک ہونے والے 36 سالہ سیمیول ایلیسن اور 74 سالہ بیری سیمیٹن کے اہل خانہ کو بتایا کہ یہ اموات دوا کے بجائے گندا پانی پینے سے ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اوریگون ہیلتھ اتھارٹی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کئی دیگر اموات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔